ہم لوگ جب کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے بڑا سینہ چاہیے، بڑا دل چاہیے، بڑا حوصلہ چاہیے، حضرت گمن نے ہمیں بتایا، ہمیں یہ سبق سکھایا، ہمیں عقائد اہل سنت والجماعت کا ایک ایک نقطہ ذہن نشین فرمایا۔ اللہ آپ کو بھی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ آپ کو وسیلے پر شک کرتا ہے، وسیلے کے عقیدے پر شک کرتا ہے، یہ کوئی عام عقیدہ نہیں ہے میرے بھائی، میں آپ کو بتاتا ہوں یہ کون سا عقیدہ ہے۔ یہ ایک ایسا عقیدہ ہے جو قرآن میں کئی آیات میں ثابت ہے۔ کیسے؟ جب بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام کی بات آئی اپنے نبی حضرت شموئیل علیہ السلام کے پاس اور کہا اللہ سے دعا کرو ہمارے لیے ایک امیر بھیجی جس کے ساتھ ہم جہاد کے لیے جائیں، ہم جہاد کریں۔ تو اس نبی نے دعا کیا، اللہ نے فرمایا میں نے طالوت بھیجا، طالوت اس کا امیر ہوگا، اس کا بڑا ہوگا، اس کا سردار ہوگا، جہاد اس کے ساتھ کریں گے، جہاد کے لیے اس کے ساتھ جائیں گے لوگ۔ تو لوگوں نے کیا شکایت کیا کہ کہا کہ یہ تو غریب آدمی ہے، اس کے پاس مال نہیں ہے، لم یؤت سعۃ من المال، اس کو بہت مال نہیں دیا، اس کے پاس مال نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا ان اللہ اصطفاہ علیکم وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم، اللہ نے فرمایا میں نے اس کو طاقت دیا ہے، تو طاقت جسم میں ہے، طاقت علم میں ہے، آپ اس کے ساتھ جائیں، جہاد کریں۔ جب جہاد کے لیے جاتے تو بنی اسرائیل نے کہا اس کا نشانہ کون سا ہوگا جو ہم اس کے ساتھ جائیں گے، اس کے ساتھ کیسا نشانہ ہوگا کہ ہم اس کے ساتھ جہاد کریں گے، ہم پتیاب ہو کر واپس آ جائیں گے۔ تو حضرت شموئیل علیہ السلام نے فرمایا ان آیت ملکی، اس کا نشانی یہ ہے ایاتیکم التابوت، کہ تمہارے لیے ایک تابوت لائیں گے، ایاتیکم التابوت فیہ سکینہ، اس میں سکینہ ہے، وبقیۃ مما ترک آل موسیٰ وآل ہارون، اور چیز یہ ہے جو آل موسیٰ اور آل ہارون نے چھوڑ دیا ہے، آپ اس کے ساتھ جائیں گے۔ بھائی صاحب اور صندوق میں کیا تھا، اور چیزیں تھے جو پہلے انبیاء ان سے باقی رہ گئی، اور موسیٰ علیہ السلام کی نشانی تھی، اس میں کسی کا پگڑی تھا، کسی کا لاٹھی تھا، کسی کا کوئی تھا، کسی کا کوئی تھا، وہ چیز اس کے اندر موجود تھی۔ حضرت طالوت علیہ السلام کے ساتھ یہ صندوق کیا کرتی تھی، بڑا واقعہ ہے، میں آپ کو اجمالاً نقل کر کے آپ کو صرف عقیدہ بتاتا ہوں۔ عقیدہ کیسے ہے میرے بھائی، آپ سنیں اور غور کریں اس بات میں کہ اس صندوق کو کیوں بنی اسرائیل چاہتے تھے، اور اس کو حضرت طالوت نے اپنے پاس کیوں رکھا۔ تو میری بھائی یہ صندوق جس کے پاس ہوتے اور جہاد میں جاتے تو فتح یاب ہو کر واپس آتے، فتح حاصل کرتے اس صندوق کی برکت سے۔ بتاؤ قرآن میں اللہ نے فرمایا اس صندوق کی برکت سے لوگ جہاد میں فتح یاب ہوتے ہیں۔ اگر میں ہاتھ اٹھا کر کہتا ہوں اللہ مجھے محمد کی برکت سے دے، اللہ محمد کی برکت سے دے، تو انبیاء کی نشانی کیا محمد سے بہتر ہے؟ اگر کہ انبیاء کا نشانی محمد سے بہتر نہیں ہے تو انبیاء کی نشانیوں سے حضرت طالوت نے برکت حاصل کر کے جنگ لڑا۔ حضرت داؤد خلیفۃ اللہ اس جنگ میں تھے، بہت چھوٹے تھے، اور بھی مشرک آپ کے عقیدے کے نزدیک، آپ کے بات کے نزدیک اور بھی مشرک، طالوت بھی مشرک، شموئیل بھی مشرک، اور اللہ کے قرآن بھی شرک کا اڈا ہے، نعوذ باللہ۔ اگر نہیں ہے تو میں محمد کے وسیلے سے چاہتا ہوں، اور سارے انبیاء کے نشانوں سے چاہتے تھے، کون بہتر ہے؟ آپ لوگ فیصلہ کریں۔ اگر اس دلیل کی جواب ان کے باپ ان کے ساتھ ہے، چاہے کرو۔ ہم کہتے ہیں عقیدہ سیکھنے ہے تو حضرت گمن سے سیکھو، بات سیکھنے ہے حضرت الیاس گمن سے سیکھو۔ میں تو عشق استاد، لوگ کہتے ہیں اتنا علوم مت کرنا، میں کہتا ہوں یہ عقیدے کسی نے سمجھائے آج تک؟ آپ دیکھو اس آیات میں عقیدہ موجود کہ اگر انبیاء کی نشانیوں سے حضرت طالوت اور جس لشکر میں حضرت داؤد ہے موجود ہے وہ فتح حاصل کرتے ہیں، تو میرے محمد کے نام سے میں برکت حاصل کروں گا، میرے محمد کے نام سب نشانیوں سے بہتر ہے۔
محمد کا روزہ سب سے بہتر ہے، اور جنت کی باغ ہے، جنت کا زمین ہے، جنت ہے میرے نبی کا روزہ۔ تو میں اس سے جب برکت حاصل کرتا ہوں تو لوگ شکایت کرتے۔ میری بھائیوں، جس نے قرآن نہیں سمجھا، قرآن سمجھنا ہے، حضرت گمن سے سمجھو، قرآن سمجھنا ہے، عقیدہ سمجھنا ہے، حنفیت سمجھنا ہے، احادیث سمجھنی ہے، مفتی کورس کرنا ہے، قرآن کا ترجمہ کرنا ہے، علم میں برکت، علم میں ایک نام نشان حاصل کرنا ہے، حضرت گمن کے پاس جاؤ، میرا نصیحت ہے بس۔